سامعین کرام، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامع مسجد میں مصلی پر بیٹھے جو کی روٹی سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہے تھے اور وہ چبائے نہیں جاتے تھے۔ دو آدمی حاضر ہوئے اور عرض کی، آقا، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں تو آپ نے خیبر کے دروازے کو توڑ دیا اور یہاں یہ سوکھے ہوئے ٹکڑے چبا نہیں سکتے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہا ہوں تو علی کی اپنی طاقت خرچ ہو رہی ہے، مگر خیبر کے قلعے کو توڑنے والی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگام تھی۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، تفسیر روح البیان جلد 2 صفحہ نمبر 105 پر آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے بعض منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے شہر میں یہ اعلان کروا دیا کہ سارے مدینہ منورہ کے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ جب مدینہ کے تمام لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو آپ منبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چڑھ گئے اور فرمایا کہ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرنے والو، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ اور پھر فرمایا سلونی اما دون العرش، کہ آج مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، میں تم کو عرش اعظم کی باتیں بھی بتا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، وہاں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور بولا کہ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے تو بتاؤ، حل رأیت ربک یا علی، کہ اے علی، کیا تو نے اپنے رب کو کبھی دیکھا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے اور فرمایا خدا کی قسم، میں ایک سجدہ کرتا ہوں اور دوسرا اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ میں اپنے خدا کو نہ دیکھ لوں۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210 پہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ قال علی سلونی ان ترک السماوات فانی عالم بہا من ترک الارض، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو اور میں زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہوں۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں آئی اور کہا کہ اگر تم اپنے دعوی علم میں سچے ہو تو بتاؤ کہ اس وقت جبریل علیہ السلام کہاں ہیں۔ سامعین کرام، تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین و آسمان پر نظر ڈالی اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا کہ جبریل تم ہی ہو۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، اور پھر کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ میں اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھوک کا صدقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مجھ کو عطا کیا تھا۔ سامعین کرام، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ چوں غسل و وادہ شد آ حضرت را جمع شد، آب در پلکائی دے پس بردا ختم من بر زبان خود آ را فرو بردم۔ سامعین کرام، یہ فارسی کا شعر ہے کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل دیا تو پانی کے چند قطرے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس پلکوں پر ٹھہرے رہے تو میں نے ان کو اپنی زبان سے چوس لیا۔
بس پھر علم و ادراک کا سمندر میرے سینے میں ٹھاٹھی مارنے لگا اور میں زمین و آسمان اور فرش و عرش کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کا دروازہ ہیں۔ سامعین کرام، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کے شہر ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کے دروازے ہیں۔ سامعین کرام، ذرا اس حدیث پہ غور طلب کریں کہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے اس شہر کے دروازے سے گزرتے ہیں، پھر اس شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کے شہر ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کے دروازے ہیں۔ سامعین کرام، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا چاہتا ہے اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا ہوگا۔ جو ان تک پہنچ گیا وہ بآسانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے مل جائیں گے الحمدللہ۔ سامعین کرام، مشکات شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دار الحکمت و علی بابھا، کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کا دروازہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔